اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللہ کریم درود شریف پڑھا کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے، ہمارے ماں بہن بھائیوں کے لیے اور ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے نمازیوں کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا، اور جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا، اور یہ تحفہ اللہ ہماری طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزن میں پہنچا۔ آپ کے صدقے سے آپ کی آل، ازواج مطہرات، جمیل انبیاء علیہ السلام، نبی صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ جو بات کرنے لگے عمل کی توفیق عطا فرما، ریاکاری، دکھلاوے سے اللہ محفوظ فرما، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، دنیا آخرت کی عزت بھلائیں عطا فرما، سکھ چین والی زندگی عطا فرما، دعائیں اللہ سب کی قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا ومولانا محمد صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو درجات کفیلہ، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له، ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون،
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، رجب المرجب کا یہ مہینہ جو اس وقت آخری اپنے مراحل میں چل رہا ہے اور ان قریب شعبان المعظم کا مہینہ جس کا چاند نظر آتے ہی مسلمان رمضان المبارک کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے عاشق کو اپنے محبوب کا انتظار ہوتا ہے، اللہ والوں کو رمضان کا ایسے ہی انتظار ہوتا ہے. یہ مہینہ بوجھ نہیں ہے، یہ مہینہ رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے. اور مالک کائنات جس طرح سیزن آؤٹ ہونے کے بعد مال والا اپنے مال کو سستے نرخوں پر بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی سستا ریٹ، آدھی سے بھی کم قیمت پر سیل لگا دیتا ہے، اللہ بھی اپنے بندوں کے لیے اس مہینے میں اپنی رحمتوں کی ایک سیل لگا دیتا ہے. اب یہ سیل کہنا پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں، اللہ کے معاملے اللہ کے ساتھ ہے. یعنی وہ مہینہ ہے کہ ہر چیز جس طرح مارکیٹ کے اندر چیزوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اور اللہ اس مہینے میں نیکیوں کے ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہ مہینہ بھی برکت والا ہے. اس برکت والے مہینے کو کچھ رسومات کے حوالے کر دیا، کچھ بدعات کے حوالے کر دیا، اور اس محنت کو اتنا پرزور طریقے سے پھیلایا گیا کہ اب اس کی مذمت کرنا، اس کا انکار کرنا مشکل ہو رہا ہے. یا تو پہلے یہ تھا کہ سمجھانے والے کوئی نہیں تھے، یا سمجھانے والے تھے ان کی بات کو سمجھنے والے کوئی نہیں تھے. جدت آ گئی، الحمدللہ ہر جگہ علماء اکرام ہیں، مفتیان اکرام ہیں. پہلے مسجد کے مولوی صاحب ہوا کرتے تھے، ناظرہ قرآن پاک پڑھے تھے، ناظرہ ہی پڑھاتے تھے، اور ان مولوی صاحب کا غریبی تھی، گزر بسر بھی لوگوں کی مانگی ہوئی روٹیوں پر ہوتا تھا. اور اب جتنی جتنی الحمدللہ علم کی بہاریں ہیں، اتنے ہی مزاج کے اندر نخرے بھی آئے ہوئے ہیں. اچھے بھلے کھانے کو دیکھ کھانے کو دل نہیں کرتا. یہ بھی اللہ کی ایک ناشکری ہے.
تو بہرحال ہمارا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا چل رہا ہے، جس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہم نے شروع کی، اور اس سیرت پر ہم پڑھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پہنچے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کا اعلان ہے کہ ہر تنگی کے بعد راحت ہے، ہر پریشانی کے بعد راحت ہے۔ جتنی تکالیفیں پریشانیاں برداشت کرنی پڑی، اللہ نے اتنی ہی راحتوں سے نوازا۔ انسان دکھ کی گھڑی میں رونا یاد رکھتا ہے، ہنسنا بھول جاتا ہے، اور سکھ کی گھڑی میں رونا بھول جاتا ہے، ہنسنا یاد رکھتا ہے۔ اللہ نے ہمارے پاک پیغمبر کو ایسی پاک سیرت کے ساتھ، پاک زندگی کے ساتھ امت کا ایسا غم عطا فرمایا کہ زندگی میں آپ خوشحالی آنے کے بعد بھی ہنسے کم ہیں اور روئے زیادہ ہیں۔ اور آپ کا یہ رونا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، جس کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ میرے نبی کا مبارک طریقہ زندگی کے کسی حصے میں ہے، امت کے لیے ایک نمونہ بنایا گیا، اگر ہے کوئی اس کو سمجھے۔ اس وقت دنیا کے اندر دو محنتیں ہو رہی، ایک اس طریقے کے خلاف اور ایک اس طریقے کی حمایت میں۔ اس طریقے کی حمایت میں کم اور خلاف زیادہ، لیکن اللہ نے ہمیشہ حق والوں کو اللہ نے فتح بھی دی ہے، فوقیت بھی دی ہے، باطل کو اللہ نے جھکایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک اسلام کی مخالفت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو ابھی تک اسلام کی حقانیت کا پتہ نہیں ہے، اور جن کو اسلام کی تعلیم کا پتہ لگ رہا ہے وہ بغیر دلیل مانگے مسلمان ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی قطر کے اندر جو وہ ایشیائی کپ، جو ورلڈ کپ ہوا تھا فٹ بال کا، اور انہوں نے اپنی طور طریقے اور اپنے شعار کا خیال کیا، اور جن چیزوں کی پابندیاں مسلمانوں پہ تھی وہ یہود و نصارہ پہ لگائی، تو اکثر میچ کھیلنے والے حضور کے غلام بن کے چلے گئے۔ میرے پیاروں، جس حالت کے اندر ہوں، نہ تو اپنا رنگ اور ڈھنگ نہیں بدلنا چاہیے۔ جوتا چاہے جتنا مہنگا اور چمکیلا ہو اور پاؤں میں آ کر کاٹنے لگے تو بہتر یہ ہے زخم آنے سے پہلے جوتا بدل لینا چاہیے۔ کپڑا جو ہمارے جسم کی حرارت کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی دھاگوں کی حرارت ہمارے وجود میں پیدا کر کر ہمارے جسم کو خارش زدہ، حدت زدہ کر دے، تو بہتر ہے سادہ کپڑا پہن لینا چاہیے۔ جیسے دنیا کے اندر انسان ہر چیز میں سکون تلاش کرتا ہے، اس کو آخرت کے لیے بھی اپنے آپ کو سکون والی زندگی کی طرف لانا چاہیے۔ اس پر بھی دنیا کے اندر دو محنتیں ہو رہی ہیں، ایک محنت قرآن والے کر رہے ہیں، اور ایک محنت دنیا کو سمجھ کر، دنیا کو پا کر دنیا والے کر رہے ہیں۔ جیسے ایک کاروباری ہے، وہ کہتا ہے زمین کا تو نے کیا کرنا ہے، بیچ، پیسہ لگا، دیکھ کتنا پروفٹ ہے۔ اس نسل کو اور مردوں کو، عورتوں کو بیٹھے بٹھائے وہ جو موبائل کے اوپر پیسہ کما اس پہ لگایا ہوا، لگے پڑے 10 بجے صبح تک، بیوی بھی نوکری کر رہی ہے، مرد بھی نوکری کر رہے ہیں۔ چوٹ پھر ایسی لگتی ہے، اچھے پہلوانوں کو بستر پہ ڈال کے رکھ دیتی۔ خواہشات انسان اتنی کرے جتنا اس کے حصول کے لیے آسانی سے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا سکے۔ اللہ نے یہ جسم بنایا ہے، اس کے علم میں ہے، زیادہ کھپائے گا، زیادہ دوڑائے گا، سانس پھولے گی، تھکے گا۔ اگلا جو اس کا آخری مرحلہ بڑھاپے کا ہے، یہ جوانی کی تھکان اس کو بڑھاپے کے اندر سانس لینے نہیں دے گی۔
اللہ کے نبی نے جو انسانی زندگی کا معیار ایک پیش کیا کہ کھانے کے پیٹ کے 3 حصے، ایک پانی کا، ایک خوراک کا، ایک خالی حصہ رکھنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا، درمیان میں، بعد میں نہیں پینا، کس انداز سے بیٹھ کے کہاں کھانا، کس طرح کھانا، کس گھر میں کیسے کھانا، اپنا کیسے کھانا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ڈاکٹری چھپی پڑی ہے۔ اس طریقے سے ہٹ کر اپنے آپ کو جتنا بھی ہم سنبھالنے کی کوشش کریں گے میرے پیاروں اس میں خیر نہیں۔ جس کلچر کو پوری دنیا کا باطل نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، مسلمان جوک در جوک اس کلچر کے اندر شامل ہو رہا ہے، اس تہذیب کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس تہذیب کو اپنے لباس اور کردار میں پیش کر کر اپنے ایمانی نفس کو سمجھا رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جیسا میں لگ رہا ہوں ویسا تو کوئی ان میں لگ ہی نہیں رہا ہے۔ یاد رکھو، جو قومیں اپنے اشعار کو، اپنے ماضی کو بھولنا شروع کر دیں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جس طرح ہماری نئی نسل ہمارے پیسے کا مذاق اڑا رہی ہے، ان سے پوچھو کہ اس کی کمائی کے لیے ایک ایک دن میں کتنے سر کے بال سفید کرنے پڑے۔ کھانے کا ان کو بھی دل کرتا ہے، پینے کا ان کو بھی دل کرتا ہے، یہ دودھ سے روٹی اور بھوکے بھی کبھی رہ لیتے ہیں، ان کا بھی بڑا دل ہے، لیکن ان کو اس کمائی کی، اس محنت کا احساس ہے، خرچ کرنے والوں کو احساس کوئی نہیں۔ تو پھر جب خرچ کرنے والوں کو احساس نہ ہوا اور پیسہ پھینک تماشا دیکھ کا نعرہ مارکیٹ کے اندر لگا، انہوں نے کہا لے یہ تو پہلے مرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے آگے سے بھی کاٹو پیچھے سے بھی کاٹو، تو پھر یہ سارے کے سارے اڈے، یہ سارے کے سارے کاروبار جو ہماری خواہش کو پورا کر رہے ہیں، انہوں نے ہماری گھریلو زندگی کو، ہماری کچن کی زندگی کو، ہماری ازواجی زندگی کو، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری سے اتنا غافل کر دیا کہ باپ بیٹے کے لیے اور بیٹا باپ کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس ان چیزوں کے حصول میں لگا ہوا ہے کہ جن چیزوں کے حاصل کرنے کے بعد تھوڑی دیر واہ 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 ہو جائے، اور اس واہ واہ کے پیچھے ہمیشہ کی ہا 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 چھپی ہوئی ہے، اس کو اللہ کا قرآن ظاہر کر رہا ہے کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ جب حقیقت کو سامنے لائیں گے اس دنیا کی، اس وقت تم پھر کہو گے یا لیتنی کنت ترابا، میں تو انسان ہی نہ ہوتا، مٹی ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، فاصدق واکن من الصالحین، مجھے ایک مرتبہ بھیٹ، دنیا بھی سمجھ آ گئی، آخرت بھی سمجھ آ گئی، اب غلطی کا موقع نہیں دوں گا۔ پھر اللہ بھی فرمائیں گے اب غلطی کی گنجائش ہے ہی کوئی نہیں، معاملہ ختم ہو گیا، جزا سزا کا قصہ ہی سارا ختم ہو گیا۔ دنیا کے اندر ہر گھر کے سامنے میرا گھر ہوا کرتا تھا، کیا تجھے وہاں سے میرا بلاوا نہیں آتا تھا؟ آدھے گھنٹے کے بعد اس مسجد کے اندر جگہ نہیں رہے گی، کیا آپ ہی کو پتہ جمعے کا دن ہے اور کسی کو نہیں پتا؟ بے وجہ چیزوں کی خواہش نے اور اس کے حصول نے اللہ اس کے رسول سے ہمیں اس بابرکت دن بھی غافل کیا ہوا ہے، اور معذرت کے ساتھ اللہ کرے یہ بدگمانی ہو، یہاں بیٹھنے والے بھی کئی میرے جیسے ہوں گے، کہیں گے کہ کیا موضوع شروع کر رکھا ہے، اور جمعہ پتہ نہیں کس وقت ہوگا، آج ٹائم پر ہوگا یا لیٹ ہوگا، یہ بھی ہماری نیکیوں والے مٹکے کو خالی کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ احتساب، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا کہ جیسا باہر میں ٹیپ ٹاپ اور لش پش ہو کے نکلتا ہوں، دنیا مجھے دور تک دیکھ کے کہتی ہے کدھر پتر ہے، کون ہے، اے کون گزر کے گیا، خوشبو تے بڑی واہ واہ لائیے، والا نو کیڑا شیمپو لانا ہے، یہ ہیئر سٹائل کہاں سے تبدیل کیا، جتی کہاں سے لے کے آیا، کپڑا کتوں لے، بڑا سونا کپڑا، بس یہی تو ہے، اور اس کے علاوہ ہے کیا؟ مر جو کوئی فاتحہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔
او یار تیرا او بندہ نہیں او فوت ہو گیا، جنازہ کدوں؟ یار دوپہر نو، او یار گرمی بڑی ہے، کل جا سرے سرے جا کے افسوس کراواں گے۔ یہ تو ہماری اوقات ہے۔ اور کھوکھری حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس سے کوئی گزر جائے وہ مجھے برداشت ہی کوئی نہیں، بغیر نہایا ہوا میرے پاس بیٹھ جائے، پروں کے بہ سادہ کپڑوں والا میرے پاس بیٹھ جائے، لتن اتھی جگہ ملی سی، سانو اتھے ہی بایا سی۔ یہ کھوکھلے انسان کے ارادوں نے انسان کے ایمان کو کمزور کر رکھا ہے۔ میرے پیارو، روزانہ اپنی زندگی کا احتساب کیجئے۔ اگر زندگی کے اندر گناہ والا تھیلا بھاری نظر آئے تو صدقات سے، خیرات سے، رونے دھونے سے، نیک کام کرنے سے، کسی کو ہنسانے سے اس تھیلے کو ہلکا کیا جائے تاکہ ایمان والا، نیکیوں والا تھیلا وزنی ہو۔ جب رات کو یہ کہہ کے سو جائیں گے یار بس اللہ بخشے گا، چل کوئی نہیں یار، تو سانو تو ڈرائی دیتا جہنم دا ذکر سنا سنا کے، اللہ کہتے ٹھیک ہے، لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تجھے احساس نہیں کروٹ لینے کا تو میں تجھے کیوں کروٹ بدلاؤں؟ میری رحمت تیری نہیں رہ گئی ان لوگوں پر نہیں جس وقت رات کو کھڑے ہو کر مجھے رو رو کے دکھا رہے ہیں، میرا قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں۔ کل میں ایک جگہ پروگرام میں گیا، علی پور چٹھا، اور وہاں عصر سے مغرب کا تھا، پھر حضرات نے روک لیا۔ وہ جن مولوی صاحب کے گھر ضیافت تھی، کہنے لگے مولانا الحمدللہ 5 دنوں کے علاوہ 3 عیدیں بتائیں، 3 دن عید کے میرے خیال سے پتہ نہیں، ایک چھوٹی عید کا اور ایک پتہ نہیں کون سا کا، 5 دنوں کے علاوہ 10 سال ہو گئے مسلسل روزے سے رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے مولانا، 10 سال۔ اور عمر کتنی ہوگی؟ 30 یا 35 سال۔ میں اس کا یوں چہرہ دیکھتا ہوں، مولانا یہ بکرا میں نے خود کاٹا، مولانا یہ مچھلی میں نے خود بنائی، مولانا تقوی پرہیزگار لوگ تھے، مائیوں کا رش، عورتوں کا رش، جہاں ہم نے 6 بجانا تھا ہمیں 8 بج گئے۔ ایسے سے لوگ بھی ہیں۔ 10 سال ہو گئے، 5 دن پورے سال میں چھٹی ہے۔ مولانا اب میری روح کو اتنا روزہ لگ گیا ہے، اب میں بغیر روزے رہ لوں میری جان ہی مصیبت کے اندر آ جاتی۔ 10 سال ہو گئے، نہ گرمی نہ سردی۔ پھر روزے آ گئے نے، لے بھی پھر روزے آ گئے بھائی۔ چاچا جی کتنے نے؟ وہ نہ روزہ رکھا جی، وہ نہیں باہر نکل دے، افطاری تو بعد ہی ملاقات ہو۔ اور چاچا جی افطاری تو بعد کتنے نے؟ وہ جی پکوڑے زیادہ کھا لے، گیس چڑھ گئی، ستے پے نے، اٹھو سحری کھا لو۔ اللہ نہ اپنے ابو نو نہ ٹھائیو سحری وچ، نہ ابو نو نہ ٹھائیو، انہوں نے روزہ نہیں رکھنا، تسی ابو نو مارنا۔ بتاؤ روزہ مارتا ہے، یہ امی بیٹے کو سمجھا رہی ہے کہ ابو نو نہ چک، روزہ نہیں رکھنا۔ اللہ اکبر۔ بچہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اتنا وزنی کر کہ مرنے کے بعد پھر میرے سے بھی یہ چکا نہ جائے۔ باہر بیٹھ کے تو ایسا تبصرہ ہوگا، اللہ اکبر، کہ میرے سے بڑا دانشور، میرے سے بڑا عقل مند ہے کوئی نہیں۔ لیکن گھر کے اندر حقیقت، اولاد کمرے میں گھسنے کو تیار نہیں، بچی باپ کہنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کا سہارا پانی پلانے کو تیار نہیں۔ بازاروں کے اندر تو ہاتھ جوڑتے ہیں، یا اللہ شکر ہے اسی کسی دا دینا کوئی نہیں، اسی کسی دا حق نہیں۔ گھر کی کیا حالت ہے؟ گھر بھی تو جا کے پوچھو، بیوی رو رہی ہے، بہن رو رہی ہے، رشتہ دار رو رہے ہیں، پھپھی رو رہی ہے، ماسی رو رہی ہے، تائے چاچے سارے رو رہے ہیں۔ مال کے کٹ جانے پر، مہنگائی کے ہو جانے پر، پریشانیوں کے آ جانے پہ رونا آ رہا ہے، ایمان گھر سے نکل گیا، قرآن کی تلاوت سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا۔ رب اللہ جل شانہ نے رحمت والی نگاہوں کو، رحمتوں کو ہمارے دروازے پہ بھیجنا چھوڑ دیا، اس کے لیے رویا کوئی نہیں۔ وہ یہ نہ کرتا یہ ہو جاتا، وہ یہ نہ کرتا یہ ہو جاتا۔ اللہ فرماتے تو یہ نہ کرتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو تو نے کیا اس کے وجہ سے ایک فرد نے کیا، گھرانے پہ اثر ہوا، گھرانے پہ ہوا تو خاندان پہ ہوا، خاندان پہ ہوا تو معاشرے پر اثر ہو گیا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے، کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، بیوی پریشان ہو کے آپ کے قریب آ گئی۔ عمر خدا بھلا کرے آج میں نے کوئی خبر نہیں سنی، نہ کوئی جنگ کا بغل بچا، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پر حملے کی خبر ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا بیوی ہوں، بیوی ہونے کے ناطے تیرا میرا رشتہ اولاد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ گوڑا ہے، بتا کیا بات ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تجھے مجھے اللہ کے قرآن نے کہا ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کپڑے پھٹے ہے کوئی نہیں، جتی کوئی نہیں،
کتنی عرصہ اس مکان کے اندر گزاریں گے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، چھپرا میرا سر کا یہ بارش میں چوتا ہے؟ نہیں، یوں نہیں کہا کتنے دن ہو گئے کوئی نہیں کھایا، یوں نہیں کہہ دیا کہ میں نے کپڑا نہیں پہنا، بلکہ یوں رو کے فرمانے لگے، آج میں مسجد نبوی سے جب باہر نکلا ہر کوئی مجھے دیکھ کے عمر عمر کے نعرے لگا رہا تھا، واہ عمر کہہ رہا تھا تیرے جیسا کردار والا، تیرے جیسا اخلاق والا نبی صدیق کے بعد کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ میں گھر آ کے اس لیے بیٹھ کے رو رہا ہوں جیسا لوگوں کی آنکھوں میں باہر ہوں، کیا گھر والوں کا بھی میں نے حق ادا کیا نہ کہ نہیں کیا ہے؟ اب پوچھ کس طرح بیوی سے، وہ کہنے لگی عمر گل تو اوکھی ہے، اب بتا مروت میں کہوں یا حقیقت بتلاؤں؟ اللہ اکبر، عمر بات تو ہے اوکھی، جو آپ نے کہہ دیا کہ گھر کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، میرا حق ادا ہے تو اوکھی، اب حقیقت کروں کہ تیرے سوٹے سے بچوں، تیری آنکھ کی گوری سے بچوں؟ اس شخص کا کیا حال ہوگا اللہ اکبر کے رونے کی وجہ سے جس کے چہرے پہ ہنسی نہیں آتی؟ اللہ اکبر کا اللہ اکبر، میرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈر اور بتا عمر تیرا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تیری نظروں میں بھی واہ 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 عمر ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی کوئی نہیں، مجھے تیرے سے شکوہ ہے۔ اللہ، مجھے تیرے سے شکوہ ہے، شکوہ یہ نہیں تو نے روٹی نہیں دی، شکوہ یہ نہیں کہ تو نے مجھے گھئی نہیں کھلایا، شکوہ یہ کوئی نہیں کہ تو نے مجھے نیا جوڑا نہیں پہنایا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، مشک کہیں سے میرے عزیزوں بیت المال کے لیے آیا، حضرت عمر نے تولنے سے اپنی بیوی کو منع کر دیا کہ خبردار مسلمانوں کے لیے آیا، عوام کے لیے مشک آیا، خوشبو آئی، تول لے گی تیرے ہاتھوں کو خوشبو لگے گی قیامت کے دن، اس کا بھی جواب اللہ کو دینا پڑے گا۔ کھا گئے سیلاب کے کمبل، کھا گئے سیلاب کے سارے راشن کے تھیلے، ڈکار بھی کوئی ظالموں نے نہیں ماری۔ مشک نہیں تولنا، تیرے ہاتھوں کو خوشبو لگے گی، اللہ کو جواب دینا پڑے گا قیامت۔ عمر مجھے گلا صرف اس بات کا، عمر تو نے خدا کو وقت دیا، مصلی کو وقت دیا، عمر تو نے عوام کو وقت دیا، مدینے کے غریبوں یتیموں کو وقت دیا، عمر میں تیرے گھر دلہن بن کے آئی، اللہ اکبر تیرے پوتے دوتے ہو گئے، بچوں کی ماں بن گئی، پوتے دوتے دادی نانی بن گئی، لیکن عمر کاش تو میرے پاس بھی بیٹھتا، میں تیری سنتی تو مجھے سناتا، میں تیرے آگے روتی تو میرے آگے روتا، میں تیرے آگے ہنستی تو مجھے میرے آگے ہنستا۔ اے عمر مخلوق کی خدمت میں تو اتنا مصروف رہا، میرا حال چال پوچھنے کا کبھی تجھے موقع ہی نہیں ملا ہے، اے گلا ہے مینوں تیرے تو۔ مجھے مروڑی کوئی نہیں، یوں نہیں کہا تین روٹی نہیں دینا اور تینوں کی دوا، یوں نہیں کہا تین چوڑیاں نہیں بنا کے دیتیاں، شکر کر میں تینوں گھر دے اندر رکھیا ہوا، کوئی جملہ نہیں، بلکہ اپنے دونوں پیارے سے ہاتھ اٹھائے، یہ وہ ہاتھ ہے جو راتوں کو مصلی پر اٹھا کرتے تھے، یہ وہ ہاتھ ہیں جو روٹھے رب کو منایا کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کر بیوی سے کہنے لگے خدا کے واسطے معاف کر دے، میں تو پہلے مخلوق کے حق میں ڈرا ہوا، قیامت کے دن تیرے حق کا جواب میں اللہ کو کیسے دوں گا، معاف کر دے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی عمر عدلے کا بدلہ لین دین کر لے۔ اللہ اللہ، یوں نہیں کہا فلانی سلطنت کے اندر میرے بچے کو شہزادہ بنا، گورنر بنا، یوں نہیں کہا ملکہ اول کا اعلان کر دے، خاتون اول کا اعلان کر دے، مدینے کی چودراہٹ عورتوں کی مجھے دے دے، یوں نہیں کہا فلانی جگہ کے کھجور کا درخت میرے نام کر دے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی عمر ان کانوں نے سنا، اور کس سے سنا؟ ودہا کے چہرے والے سے، آمنہ کے لال سے، سارے نبیوں کے سردار سے، معراج کے دولہا سے، کہ اللہ اکبر عمر قیامت کے دن تیرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت میں جائے گا، عمر لے سارے حق معاف کر دوں گی، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کر مجھے اکیلا چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، بیوی کا ہاتھ پکڑا کہ اللہ تو
گواہ ہو جا اگر تیرا نبی مجھے جنت میں ساتھ لے کے گیا اس شرط پر یہ حق معاف کر رہی ہے، اے اللہ قیامت کے دن اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دینا تاکہ اکیلا عمر میں جنت میں نہ جائے بلکہ اپنی گھر والی کو لے کے جائے۔ گھر والی کہنے لگی وعدہ تو نے کر دیا، عمر میں نے ساری زندگی کا اپنا حق تجھے معاف کر دیا ہے گھر کے اندر یہ مصیبت ہے، رونا گھر کے اندر مصیبت ہی مصیبت ہے۔ روتی بھی جا رہی ہے جنازے والی چرپائی پہ بیٹھ کر، بس شکر کرو اللہ کا شکر سی جسرا دے بھی ہے سر کسرا دے بھی ہے، کوئی زانی تھا شرابی تھا، ساری ساری رات ہوٹلوں پر لوگوں کے چائے کے جھوٹے کپ ڈھونے والا کیوں کہہ رہی ہے بس جسرا دے بھی سی، کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر تجھے عزت کی بلندیوں پر لا کر بٹھا دیا، ورنہ اگر یہ نکاح کے بندھن میں قبول نہ کرتا خدا کی قسم کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھی نظر آتی۔ کمانے کے لیے جب شوہر جائے اور کما کے واپس آئے، خدا کے واسطے تمہیں ان کے چہروں کی افسردگی کو دیکھ کر، ان کے جسموں کی تھکاوٹ کو دیکھ کر تمہیں ترس کیوں نہیں آتا؟ گلا کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان کی سلامتی کی دعا کرنا کہاں بھول گیا ہے؟ یہی وجہ تھی سرکار مدینہ روح قلب سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے۔ جب قباء کی مسجد تیار ہو گئی، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لائے، پھر آپ نے وہاں مسجد نبوی بنانے کا ارادہ کیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان وہاں کھجوروں کے درخت تھے، اللہ اکبر، اور انہی کے ساتھ کھجوروں کو پکانے کے لیے آٹا سا بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا جہاں آج مسجد نبوی ہے، فرمایا یہ اللہ کے گھر کے لیے موضوع جگہ ہے، کس کی ہے؟ پتہ لگا سہیل اور سہیل کی۔ اللہ اکبر، یہ مدینے کے دو یتیم ہیں۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا قبضہ کر لو، آپ نے فرمایا ان یتیموں کو بلاؤ۔ جب یتیم آ گئے آپ نے فرمایا یتیموں میں تمہارا حق نہیں رکھتا، لیکن یہ اپنے گھر کے لیے نہیں، بیٹی میری فاطمہ، اللہ اکبر، بیٹی میری ام کلثوم، بیوی میری سودا بنت زمرہ، یہ ساری کی ساری مکے میں ہے، اگر میں تجھے کہوں یہ زمین مجھے دے دے تو انکار نہیں کرو گے، لیکن اللہ اکبر دنیا والوں کو مسجد کی اہمیت کون بتائے گا کہ پہلے نبی مدینے میں آئے، اپنا گھر بعد میں بنایا، پہلے یثرب کے میدان میں اللہ کے نبی نے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ ایک مسجد قباء بنائی جس کے بارے میں لا تقم فیہا ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اللہ اکبر، جس مسجد کی بنیاد پاکیزگی پہ رکھی، او میرے پیارو، مسجد تو وہ تھی جو میرے عزیزو کھجور کا چھپرا تھا، مسجد وہ تھی جس کی کھڑکیاں دروازے کوئی نہیں تھے، مسجد تو وہ تھی جس کا سامنے والا دروازہ کوئی نہیں تھا، اللہ اکبر، لیکن طہارت بیان کس کی گئی ہے؟ مسجد کے بعد میں فضائل سنائے، پہلے بنانے والوں کی پاکیزگی بیان کی۔ رحمت عالم نے اللہ اکبر قباء کی بستی والوں کو بلا لیا، اے قباء والو بتاؤ بتاؤ، جس طہارت کا اللہ تمہارے لیے قرآن میں ذکر کر رہا ہے یہ کون سی طہارت ہے؟ اللہ اکبر، کہ قبلی والے جب پیشاب کرتے ہیں پتھر سے روڑے سے استنجا کرنے کے بعد پانی بھی اللہ اکبر گندگی کے اوپر ڈال لیتے ہیں، فرمایا یہی تو وجہ ہے جس طہارت کا ذکر اللہ نے تمہارے لیے قرآن میں کیا ہے۔ کھڑے ہو کر موتنے والوں، موت کر بغیر استنجے کھڑے ہونے والوں، جس کی پاکیزگی طہارت اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، بتاؤ 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 یہ حالت لے کے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جس روزی کے اڈے پر حلال روزی کمانے کے لیے دعائیں کرتے ہو، اسی کے میرے عزیزو وہی نیچے فٹ پاتھ سیڑھیوں تھلے کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کرتے ہو۔ اللہ اکبر، ہمارے ماں باپ تو کسی کے سامنے روٹی کھاتے شرماتے تھے، ہم پجامہ اٹھاتے نہیں شرماتے۔ بتاؤ 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 خیر کن رستوں سے آئے گی؟ جن رستوں سے آیا کرتی تھی ان خیر والے راستوں کو ہم نے بند کر دیا ہے۔
اور نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ یہ جگہ لینا چاہتے ہیں تو ہم تو جگہ آپ کو دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، یتیموں کا حق ہے، اگر آج میں مسجد یتیموں کے حق پر ان کی مرضی کے مطابق بھی بنا لوں تو کل حق چھیننے والوں کا انبار لگ جائے گا کہ حضور نے بھی تو بنائی تھی نا، اسی بنا لی تک ہی ہو گیا. فرمایا یہ ایسا کام میں زندہ نہیں کرنا چاہتا. کتنے میں دیں گے؟ اللہ کے نبی جو بولی صدیق آ جا. اللہ اکبر. خدا کا گھر مدینے میں بنا، کام کون آیا؟ صدیق اکبر. اللہ واہ صدیق تیرا گھر اللہ پاک ہے، اے صدیق تیرا مزاج پاک، تیرا مال پاک ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن ابو بکر کو آپ نے بھیجا. عبداللہ بن ابو بکر یا عبد الرحمن بن ابو بکر کو آپ نے بھیجا. کہاں؟ مدینے، مکے بھیجا. جا میری اسما کو لے آ، جا میری عائشہ کو لے آ، جا میری بیوی ام رومان کو لے آ، یہ ابھی تک مکے میں ہے. خاندان مکے میں پڑا ہوا، باپ حضور سے محبت نبھا کر ہجرت کے لیے تیار ہو کر حضور کے ساتھ دینے کے لیے مدینے میں آ کے بیٹھا. ادھر حضور نے بھیج دیا اللہ اکبر جاؤ جاؤ. کس کو لے کے آؤ؟ میری فاطمہ کو، میری زینب کو اور سودا بنت زمعہ کو لے کے آؤ. آپ نے حجرہ تیار کیا. مسجد نبوی بن رہی ہے، 3 دروازے، ایک باب جبرائیل بنا، ایک باب رحمہ بنا، ایک بیت المقدس کی طرف دروازہ بنا. جب 17 سال کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا تو سامنے والا دروازہ بند کر دیا گیا، دونوں دروازے کھول دیے گئے. اللہ اکبر. جب میرے عزیزو آپ نے اس جگہ پر تعمیر کروائی، اللہ کا نبی خود پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے، کبھی گارا بنا رہے، کبھی مسجد کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزو خدا کا گھر تیار ہو گیا، نہ کوئی قالین، نہ کوئی سنگ مرمر، نہ کوئی ماربل. میرے عزیزو پہلی بارش آئی، مسجد نبوی کے ویڑے میں اتنا پانی آ گیا کہ سجدہ کرنا مشکل ہو گیا، لیکن نبی نے نماز نہ چھوڑی. اسی حالت میں نماز کا سجدہ کیا. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو سارا مٹی کا گارا حضور کے ماتھے پر لگا ہوا تھا. اہمیت بتائی نماز کی. کون ہے اس مسجد کے لیے جگہ دے گا؟ 10 دینار کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جگہ خرید کر، اللہ اکبر، سب سے پہلا اسلام کی مسجد مدینے کے اندر مسجد قباء کے بعد جو مسجد نبوی جہاں زائرین جاتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ وہی حجرہ ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو جا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہا ہے، یہ وہی حجرہ ہے. ایک دن اس حجرے سے رونے کی آواز آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آئے. فاطمہ ابا جان کو کوئی تکلیف ہے؟ کہ مجھے تو پتہ کوئی نہیں، کوئی بخار، کوئی ایسا مسئلہ جس کو باپ نے باپ کو پریشان کر دیا، کوئی آفت، کوئی پریشانی، یا تیرے سے کوئی ڈسکس کر کے گئے ہوں. بیٹی حضور کی رازدان تھی، 2 بیٹیاں رازدان تھی، ایک فاطمہ رازدان تھی، ایک صدیق کی بیٹی رازدان تھی. اللہ کی قسم اتنا راز کا بھرم رکھوا دیا کہ آخری وقت پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن نبوت کا سارا وجود سیدہ عائشہ کی گود کے اندر ہے. اور دنیا والوں کو بتا دیا، او لوگو میرے صدیق کے گھرانے پر انگلی نہ اٹھانا، ان کی گودیں بڑی برکت والی. غار کے اندر اس کی گود کو آباد کر دیا اور عائشہ کے حجرے کو بھی آباد کر دیا. قیامت کی صبح تک اس کی گود کو بھی آباد کر دیا ہے. فاطمہ کوئی بات ہوئی، ابا کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے مجھے کیا پتا، تو رازدان ہے نا، ساری باتیں تیرے کان میں آ کے کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آخری وقت بھی سیدہ فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تھا. ماں عائشہ رو رہی ہے، صحابہ اکرام رو رہے ہیں، صدیق جیسا رازدان رو رہا ہے، لیکن فاطمہ کے رونے کو برداشت نہ کیا. کان میں کہہ دیا فاطمہ جتنا ہو سکے چہرہ دیکھ لے، ان قریب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو مجھے دیکھے گی، میں تجھے دیکھ نہیں پاؤں گا. دھڑام سے ابے کے سینے پہ گری کہ ابا جان. ماں خدیجہ کی گود سے اٹھا کر اپنی گود میں لیا. ابا جان جدائیاں کیسے برداشت کروں، ہر جگہ اکیلے نہیں گئے، ساتھ لے کے گئے، یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا دوسرا کان اپنے قریب کیا. اے فاطمہ، اے میرے خاندان میں میرے جانے کے بعد سب سے پہلی ملاقات تیرے سے ہوگی. اما جان سے سن کے ہنسنے لگ گئی. میرے عزیزو وہی
فاطمہ الزہرا جسے آخری وقت میں بھی رازدان بنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اکبر، فاطمہ پتہ نہیں کیا ہوا، تیرا ابا حجرے میں رو رہا ہے اور آپ کے ہونکوں کی آواز، کوکوں کی آواز، آپ کی اللہ اکبر سسکیوں کی آواز بار محسوس ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر دروازے پہ کھڑا، اندر جانے کی ہمت کوئی نہیں۔ ادب یارانہ صدیق کے ساتھ اتنا کہ غاروں میں ساتھ لے کے گئے، مزاروں میں ساتھ لے کے گئے۔ ادب اتنا، صدیق نبی کے دربار میں بیٹھا ہے، آنکھ بھر کے دیکھنے کی جرت نہیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر بھی اندر جانے لگے، دروازے کی چوکٹ سے پردہ کہا، پردے کو ہاتھ لگایا، واپس آ گئے۔ فاطمہ تو چل، یہ ہمت تو ہی کر سکتی ہے، ہمیں دیکھ کے شاید موڈ آف ہو جائے، ناراض نہ ہو جائیں۔ فاطمہ تجھے دیکھ کے موڈ خراب بھی اول تو ہوتا نہیں تھا، ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے یوں نہیں کہا، میرا ابا تو ہر وقت امت کے لیے روتا رہتا ہے، ہماری اسے فکر ہی کوئی نہیں، چپ ہو جائیں گے۔ نہ، بیٹیاں بیٹیاں تھیں۔ میری بچیوں، جب باپ کو بستر پر بخار کی حرارت میں دیکھو، سر پر ہاتھ رکھ دیا کرو۔ اللہ نے تمہاری رگوں میں، تمہاری ہتھیلیے کی چڑاہٹ کے اندر اللہ نے وہ محبت عطا فرمائی۔ دوائیوں سے بخار ٹھیک نہیں ہوتا۔ ابو جی تھونو کی ہوا ہے، اس کے کہنے سے باپ کے سارے دکھے زخموں کو آرام آ جاتا ہے۔ لیکن کہاں سے لاؤں وہ بیٹی، کہاں سے لاؤں جو عورت، کہاں سے لاؤں بیٹی؟ وہ چائے کیسے بنائے گی، وہ باپ کی خدمت کیسے کرے گی، جس کو اللہ اکبر اس مغربی تہذیب نے بیوٹی پارلر کا راستہ دکھایا ہوا ہے؟ اس کی سجاوٹ تو مسلح پر تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے سر پر چادر لی، اللہ اکبر، اور دوڑی علی ذرا اور تیز چل، میرا باپ رو کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ یا تو بیٹیوں نے باپ کو ایسا رلایا کہ روتا روتا قبر کے اندر کورٹ میرج، لو میرج، امی ابو نو کہہ دے میری مرضی نہیں چل رہی، میں اپنے آپ نو مار لوں گی، میری مرضی نہیں چل رہی، میں چلو گھروں نکل گئی، جنازہ نکل جائے گا۔ یہ تمہارا کردار ہے۔ بتا جب زبان کا ایسا سخت بول زبان سے نکلے، بتا اس گود کے اندر خدا کے ولی کیسے آئیں گے، اس گود کے اندر طہارت پاکیزگی کیسے آ کے جنم لے گی۔ یہ ویلنٹائن ڈے گزرا، ناراض نہ ہونا میرے پیارو، گزر گئی فروری۔ اتنا گلاب تو 10 محرم کو نہیں بکتا جتنا اس دن بکا۔ یہ گلدستے کتنوں کو دے کے آئے؟ یہ موبائل کے اوپر گلابی پھول کس کو دیے؟ کبھی گھر میں بھی آ کے پوچھ، اگر میرے پاس 15 میسیج ہے تو بہنا تیرے پاس تو 50 میسیج ہوں گے، جس کو میں پسند کرتا ہوں تیرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کتوں آیا ڈیٹ مارن چل رہا ہے؟ مجھے بھی تو لے کے جا اپنی بہن سے ڈیٹ مروا۔ مجھے دنیا پیر طریقت کہتی ہے، مجھے دنیا رہبر شریعت کہتی ہے، تم غیرت والے لوگ ہو، تم عزت والے لوگ ہو، تم باوقار لوگ ہو۔ اس پیر طریقت کے پاس میری دھیرانیوں کو جب تم لے کے آتے ہو، عبد الحلال کی نظر نہیں اٹھتی اور تمہاری بیٹیوں کا سر چھپا ہوتا ہے۔ جب عبد الحلال جیسے کہ سامنے بیٹیوں کو پردہ کراتے ہو تو اپنی نظروں میں کسی کی بیٹیوں کو کیوں پارکوں میں بلا کے ننگا کرتے ہو؟ مرنا نہیں ہے؟ جو ہاتھ تیرے اللہ کے دربار میں گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری اٹھنے چاہیے تھے، وہ گلاب اور ریڈ پھول اور دوسرے پھولوں کی طرح میرے عزیزوں دوسروں کے گھر دیے۔ اللہ اکبر۔ میری بچی اس پھول کو جو تجھے فرینڈشپ میں ملا اسے ڈسٹ بن میں ڈال کے بند کر دے۔ خدا کی قسم خوشبو نہیں، یہ ایسی بدبو ہے جو تیری غیرت کا تیرے مرنے سے پہلے جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔ آج مزہ ہی آ گیا یار، ملاقات بھی ہو گئی۔ تجھے داڑھی والے کی حیا نہیں آئی، تجھے چھلیاں بیچنے والے کی حیا نہیں آئی، تجھے دکان کے اوپر جی پاجی کرنے والے کی حیا نہیں آئی۔
یہ تو سارا دن تگاریاں اٹھا رہا تھا، یہ تو سارا دن مزدوری کر رہا تھا کہ غیرت والی بیٹی کے لیے حلال رزق لے کے جاؤں گا، لیکن اس غیرت والی بیٹی نے بغیرت بن کر غیرت والے باپ کا جنازہ ہی نکال دیا ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، کتنے گھروں کی آواز ہے کہ تیے مینوں سکھ نال تے مرن دے، نہیں ابو جی میں پڑھنا ہے، ابو جی میرے پڑھاؤ، او جی تی پڑھ دی بھائی، ٹھیک ہے اس کے پاس ذرا ہے، تیرے باپ کے پاس نہیں ہے۔ تو کبھی مصلی پہ دکھا، کبھی قرآن کی تلاوت میں، اللہ اکبر، کبھی باپ کے لیے بڑھاپے میں تازی روٹی پکا، کلیجہ اس کا ٹھرتا رہے گا، اللہ تیری غیرتوں کی حفاظت کے انتظام کرتا رہے گا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یوں نہیں فرمایا یا ایھا النبی قل للنساء، نساء سے عورتوں سے نہ کہہ دے، نساء المؤمنین نہ کہہ دے، پہلے اپنی دھی کا ذکر کروایا، تیری بیٹی ہو، تیری بیوی ہو، خبردار، غیرت تیرے دروازے پر سلام کرنے کے لیے آئی، پاکیزگی تیرے گھر میں آ کے جھولے جھولتی ہے، اللہ اکبر، تقویٰ تیرے دروازے کی کنڈی ہے، لیکن میرا نبی میں نہیں چاہتا تیری عائشہ عمر کے سامنے آئے، میں نہیں چاہتا تیری خدیجہ، تیری عائشہ، تیری فاطمہ عثمان کے سامنے آئے، بے شک بڈوئی کیوں نہ ہو، اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی، سیدہ عائشہ فرماتی جب باپ میرا حضور کے روزے میں آیا تو میں گلے میں دوپٹہ ڈال کے پھرتی، جس دن عمر میرے نبی کے میرے حجرے میں دفن ہوا اس دل کے بعد میرے سر سے کبھی گھر میں بھی دوپٹہ نہیں اتارا، کیونکہ اللہ اکبر یہ وہ غیرت والا سو رہا ہے، اللہ اکبر، جس کی غیرت پر اللہ نے پردے کے لیے قرآن زمین پر اتار دیا ہے۔ پاک نبی کی دھی اسی حجرے میں گئی، صحابہ کہہ رہے فاطمہ بہن، باجی، امی جلدی جاؤ، یہ آواز جو کوکوں کی آ رہی اندر سے، لگتا ہے کتنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، بھوک نے تڑپایا۔ ایک چادر میں میرے نبی نے زندگی گزار دی، بستر کی، جس دن دنیا سے گئے چراغ میں تیل کوئی نہیں، زیرہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، کسی کی ضرورت کے لیے آپ نے اللہ اکبر زیرہ بھی رکھوا دی۔ بلال بیٹھے، صحابہ بیٹھے، عمر بیٹھے، سائل مجلس میں آیا، حضور نے جیب میں ٹٹولی، کچھ نہیں، دائیں بائیں دیکھا، مایوسیوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ بلال جی فلانے سے قرضہ لا، میں محمد قرضہ مانگ رہا ہوں، دے، لا کے اس کی ضرورت پوری کر دے۔ پیچھے سے صحابی بولے اللہ کے نبی جب ہے نہیں تو قرضے کیوں مانگ رہے ہو؟ حضرت عمر کی غیرت کو جلال آ گیا کہ کملی والے ان کی نہ سنو، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کرتے جاؤ، دیتے جاؤ۔ یہی وجہ تھی آخری وقت تھا، جنازہ بھی حضور کا قرض کے اندر اٹھ رہا ہے۔ وصیت کی میرے 2 درہم اتار دینا۔ سیدہ فاطمہ حجرے میں گئی، جا کر پاک نبی کو سجدے میں دیکھا، پشت پہ ہاتھ رکھا، کمر پہ، اللہ، لاڈلے نبی کی لاڈلی بیٹی، پیارے نبی کی پیاری بیٹی، محبوب نبی کی محبوب بیٹی، جب بیٹی کے پشت پہ ہاتھ رکھا، باپ نے کے ہاتھ رکھا، ہاتھ کی ہتھیلی کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، سجدے سے سر اٹھایا، فرمایا میری فاطمہ آ گئی۔ اللہ، یا تو دادا نواسوں کو پوتوں کو کمرے میں گھسنے نہیں دیتا، بیٹیاں بیاہ دی منہ نہیں مارتے، سجدے سے اٹھے بیٹی، اللہ اکبر، بیٹی نے باپ کے چہرے کو دیکھا، چاروں طرف آنسوؤں کی برسات ہے، دل گھبرا گیا، ہائے میں مر جاواں، ہائے میرے باپ کو کیا ہوا، کس چیز نے میرے باپ کو رلا دیا؟ فرمایا بیٹی چپ نہ کرا، اسے میرے ساتھ رو کے دکھا تاکہ میری امت پر اس کو ترس آ جائے۔ یہ وہی بیٹی ہے جس کے سر پہ 17 پیود والی چادر، کرتے کے دامن پر پیود ٹاکیاں لگی ہوئی، یہ وہی بیٹی ہے
جو بھوک کی وجہ سے مصلی پر کھڑی ہوتی گر جاتی ہے، یہ وہی بیٹی ہے جو ساری ساری رات خدا کو قرآن رو رو کر سناتی ہے، یہ وہی بیٹی ہے، اللہ اکبر، یہ وہی بیٹی ہے جو مصلی پہ بیٹھ کے رو کے کہہ رہی ہے الہی چاند چڑھ گیا عید کا لیکن محمد کے نواسوں کے پاس کپڑے کوئی نہیں۔ وہ بیٹی کو کہا جا رہا ہے رو خدا کو رو کے دکھا۔ جبرائیل ابھی آئے تھے اور آ کے کہہ گئے کہ باریک لباس پہننے والی جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر، اس تڑپنے میں محمد کو آنسوؤں کے ساتھ رلا دیا ہے۔ میں وہ کلیجہ کہاں سے لے کے آؤں؟ دل تو چاہتا ہے اہل بیت کی زندگی کھولوں، لیکن ہمت ہی کوئی نہیں، اس ہٹے کٹے وجود کے اندر طاقت ہی کوئی نہیں۔ او لوگو، کئی خوراک کی قلت ہو جائے دنیا ٹوٹ پڑتی ہے۔ یہ تو وہ گھرانے کہ جبرائیل بھی باہر کھڑے، اسرائیل بھی اندر آنے کی اجازت کے طلبگار ہیں۔ کون ہے؟ جا پھر آئیو، کون ہے؟ جا پھر آئیو۔ آج میرے باپ پر پریشانی ہے، میرا باپ تکلیف سے پریشان ہے۔ اللہ اکبر، تو اندر ملاقات کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آنکھیں کھولی، بیٹی کو دیکھا، اے میری بچی اسے آنے سے منع کر، یہ وہ ہے جو آج تک کسی کے دروازے پر دستک دے کے نہیں آیا۔ کون ہے؟ اے بچی دوپٹہ کج لے، ملک الموت دروازے پر آ گیا، سمجھ الارم بج گیا، تیرا باپ تیرے سے جدا ہونے والا ہے۔ اتنا رو دھو کے جاتے ہو، کم سے کم ہفتہ تو سرکھا کرو۔ اللہ کی قسم امید ہے اہل بیت کے لیے، حضور کے لیے آنسو نکلے، اللہ ان آنکھوں سے میں جہنم نہیں دکھائے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارو، ہٹ درمی سے ہنس ہنس کے اپنے کام بگاڑے، رو کے کام سدھار لو۔ یہ وہ گھرانے ہیں کہ جنت بھی کچی دیواروں پر فخر کر رہی ہے۔ تو میں مرنے کے بعد جنت میں جائے گے، عائشہ کے دروازے پر تو خود جنت آئی ہوئی ہے، فاطمہ کے دروازے پر تو جنت آئی ہوئی ہے، حسن حسین کے دروازے پہ جنت آ کے کنڈی بجا رہی ہے۔ کب آئے گا میرے راحتوں کو پائے گا؟ کب سے بل ٹھل کے تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے پیارو، تمہاری لائبریریوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا آڑ کباڑ ہے، تمہاری نظروں میں میری نظروں میں اچھا ہوگا، لیکن اس لائبریریوں کے خانے میں اللہ اکبر سیرت فاطمہ رکھو، سیرت عائشہ رکھو، سیرت خدیجہ ازواج مطہرات رکھو، صحابہ عشرہ مبشرہ رکھو۔ اللہ اکبر، یہ مہینہ رجب کا کھائے حلوے۔ کسی نے امام جعفر صادق کی ولادت سمجھ کر، کس نے مولود کعبہ حضرت علی کی جشن سمجھ کر پکائے بہانے سے حلوے۔ اللہ کی قسم ہم بھی شوقین ہیں، ہم منع نہیں کرتے پکانے سے، لیکن وہ اسی دل کا کیوں انتخاب کیا جس دل 64 لاکھ مربع میل کے حکمران کا جنازہ اٹھا۔ آج ہمارا مدرسہ برکتوں سے چل رہا ہے، قرآن کے حافظ کی برکت سے۔ قرآن تیرے سینے میں، قرآن تیرے سینے میں، قرآن آپ کے سینے میں ہے۔ ہمارے گھروں میں، جزدانوں میں، الماریوں میں، مسجد کے خانوں کے اندر، محرابوں ممبروں پر قرآن ہے، تراویح میں قاری کی زبان پر قرآن ہے۔ اور میرے پیارو، کوئی مفسر قرآن کوئی تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی حدیث لکھ رہا ہے، سنو تو صحیح احسان کس کا؟ اللہ اکبر، جب تیرے میرے سینے میں قرآن آئے، میرے ایمان میں شک کوئی نہیں، اور جب قرآن نبی کے سینے پر آئے، اس کو تیرے
میرے سینے تک پہنچانے کے لیے اللہ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو بلائے اور کہ معاویہ جو محمد بولتا جا وہ لکھتا جا، تاکہ 1400 سال بعد عثمانیہ مسجد میں جو قرآن پڑھا جائے گا دنیا کو پتہ لگ جائے گا اتنا مصطفیٰ پر ہے، لکھ کر امت تک امیر معاویہ نے پہنچایا ہے۔ کو شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ۔ آج جو میرے عزیزوں ناموس صحابہ بل پاس ہوا، یہ ایک فرقے کے لیے، میں سن لو اہل سنت والجماعت کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ بل فرقے کے لیے نہیں پاس ہوا، یہ کسی کو پریشان کرنے یا ذلیل کرنے کے لیے بل پاس نہیں ہوا، یہ بل صرف گستاخوں کے لیے پاس ہوا۔ بس جو نبی کا، جو صدیق کا، جو آل رسول کا، جو صحابہ کا گستاخ ہو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم تو نہیں کہتے فرقے کو دو، ہم تو نہیں کہتے کسی مسلک کو دو، جو گستاخی کرے، جو صدیق کو صدیق اور صدیقہ کو صدیقہ نہ مانے، جو معاویہ کو ایک کھڑا ہو کے بدبخت اعلان کر رہا تھا، اور جی بنو امیہ کے کچھ لوگوں کو شامل کرنے کے لیے بل پاس کیا گیا۔ کون بنو امیہ؟ بتاؤ کون ہے؟ بنو امیہ سے کون ہے؟ ام حبیبہ بنو امیہ سے تیری میری ماں، رسول کے بستر پر آرام کرنے والی، یہ بنو امیہ سے۔ عثمان رضی اللہ عنہ 2 دھیاں جس کو دی، یہ بنو امیہ سے۔ ابو سفیان، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا امن آ گیا، رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل 1400 سال پہلے، یہ بنو امیہ سے۔ محمد کا امیر معاویہ جس نے پہلے بیڑی بیڑے تیار کیا، اللہ اکبر، جس کو سینے کے ساتھ لگا کر، جس کو کمر کی پشت کے ساتھ سینہ لگا کر، جس کے سر پہ چادر مار کر اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا دعا کر کر کر، اللہ اکبر، کھڑکی میں دیکھا کیا ہے، اللہ اکبر، کوئی چاند دیکھے گا، کوئی ستارہ دیکھے گا، بہن نے پیروں میں بٹھا رکھا ہے، اللہ اکبر، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھا ہوا ہے، بہن یوں کر کے سر میں مر رہی ہے، اللہ اکبر، حضور نے دیکھا مسکرائے، پتہ سر کی مالش کر رہی ہے۔ اے ام حبیبہ کیا ہے؟ کہ مجھے میرا بھائی بڑا پیارا لگتا ہے۔ ام حبیبہ تجھے نہیں لگتا، مجھے بھی لگتا ہے، میرے خدا کو بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہ بنو امیہ۔ ہم کب کہتے ہیں کہ مجھے صحابی کو، میں کب کہتا ہوں میرے باپ کو، لیکن اگر اسے صحابی نہ کہو جسے قرآن نے کہا، اگر اسے صحابی نہ کہو جسے خدا نے کہا، اسے صحابی نہ کہو جس کو مصطفیٰ نے کہا، تو پھر بتا سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تعلقات رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے؟ لین دین رکھنے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تکلیف کیسی، درد کیسا؟ اگر آپ گستاخ ہے نہیں تو آپ کو درد کیوں؟ گستاخ ہے تو ٹھیک ہے، چور کو چوری پہ سزا، صحابہ کے خلاف جو انگلی زبان اٹھے گی بولے گی اس پر سزا ہے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ ملک عمل والا، اس ملک کا نام ہی امن ہے، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اس کا طرز محمد الرسول اللہ ہے۔ کشمیر کی ہمدردی ہمارے پاس، فلسطین کی ہمدردی ہمارے پاس، بیت اللہ کی ہمدردی ہمارے پاس، بیت المقدس کی ہمدردی ہمارے پاس، پوری دنیا کے اندر کوئی کہیں کا کس طرح کا جیسا کیسا مسلمان ہو، الحمدللہ پاکستان کی دھرتی بھی وسیع، پاکستان کی دھرتی پر رہنے والوں کے سینے بھی بڑے ہیں، الحمدللہ ان سینوں میں اسلام کی بھی محبت ہے، اسلام کا کرنا پڑنے والوں کی محبت ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔